رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، رمضان میں بول۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بڑے پیارے پیارے ثنا خاں احباب تشریف فرما ہے، اور ثنا خاں تعارف کروا دوں، محمد جامی رضا قادری، حافظ محمد احسن قادری اور ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابتدا میں چاہوں گا کہ حافظ غلام مصطفیٰ قادری ہمیں کلام پاک سنائیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ عشق شہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قرباں اب وہ میرے حالات نہیں۔ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، طاہر تو ہے ان کا ثنا خاں، یہ معمولی بات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی
اگر بیک حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات ہم کیوں بتائیں کہ تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے یہ لول ہی ہے کہیے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا تجلیوں کے کفیل تم مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عطا کیا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی پر خطا کی قسمت کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم گیا آقا یہ سب تمہارا کرم گیا آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہم زد فزد بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا جی میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی ان کا منگتا ہوں جو منگ
مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ان کا مانگتا ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے طیبہ والے طیبہ والے طیبہ والے طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو جو میرے گھر عیب کی کرتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نار آئے تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے یا رسول اللہ سونے مدینے والے تیری رحمتوں سے کم گئے میرے جرم اس
سے زائد نہ مجھے شمار آئے، نہ مجھے حساب آئے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا نعت پڑھتا وہ تو آتی گئے، مغک نعت پڑھتا تو آتی مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر، یوں ہی خار پھرتے گئے، اور اس گلی کا گدا میں جس میں، اس گلی کا گدا میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے گئے، ان کا منگتا ان جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ سارے کہہ دیں، ان کا منگتا ان جو منگتا نہیں ہونے دیتے، طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، طیبہ والے طیبہ والے طیبہ والے مجھے رسوا ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنی محبت سے تشریف لائے اور اتنی عقیدت سے آپ نے یہ سارا ذکر سنا۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ ثنا خان نے کس انداز سے عقیدت اور محبت کے نذرانے پیش کیے۔ ابھی انشاءاللہ ایک اور بزم سجے گی جس میں علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، ان کی بھی باتیں سنیں گے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ دیکھتے رہیے رمضان میں بول۔ رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے، رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے۔ یہ خوبصورت نشریات الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے کرم سے ہمیں سجانے کی سعادت ملی ہے۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں معزز علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے زیغم اسلام، مفکر اسلام، محقق دورہ حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ کے ساتھ سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ میرے بھائی علامہ احمد رضا مدنی بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آج کا ٹاپک عنوان انتہائی اہم ہے۔ ویسے تو میں تمام ٹاپکس کے حوالے سے کہتا ہوں کیونکہ دین کی بات تو اہم ہی ہوتی ہے، مگر یہ صرف اہم نہیں ہے، یہ اہم ترین موضوع ہے، اہم ترین موضوع ہے۔ ایک بار نہیں بلکہ اس کو کئی مرتبہ آپ سنیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ یہ ہماری زندگیوں میں بہار آ گئی، ہمارے عقیدے میں پختگی آ گئی، ہمارے ایمان کو جلا مل گئی ہے۔ یہ ایسا عنوان ہے، جی ہاں عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت
ایک مومن کی ریڈ لائن۔ جی ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اہم ترین عقائد میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور اس کی انتہا ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت اور گنجائش کسی صورت بھی باقی نہیں رہتی۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد 259 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام اور تابعین کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ کسی بھی دور میں امت مسلمہ نے اس اہم ترین مسئلے میں کسی قسم کے کمپرومائز اور سستی و غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی دور میں ختم نبوت کے عقیدے سے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین کرام، اب ہم بڑھتے ہیں معزز علماء کرام کی طرف، کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے اور بہت پیاری گفتگو انشاءاللہ اس پر ہونے والی ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ ہم سب کو سننے کی ضرورت ہے۔ قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ عقیدے کی اہمیت اور تعریف۔ پہلے ہم عقیدے کی اہمیت اور تعریف پر آپ سے کلام سننا چاہیں گے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت کی فرما رہے ہیں؟ جی، عقیدہ ختم نبوت پھر اس سے متصل ہی ہو جائے، لیکن بیسیکلی عقیدہ کیا چیز ہے یہ بھی تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عقیدہ دراصل جو ہے وہ عقد سے ہے، یعنی گرہ اور گانٹ سے ہے۔ یعنی کسی چیز کو جب آپ محفوظ کرتے ہیں تو جب اس پر گرہ مارتے ہیں تو کوئی چیز نہ باہر سے اندر آتی نہ اندر سے باہر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عقیدے سے ایک اس کا نفسیاتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ بیک وقت ہم کسی چیز کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو اس کے لیے یا تو ایک طرف مثبت یا منفی، یعنی ایک طرف یا تو ہم اس کی درستگی کی طرف جاتے ہیں یا اس کی انکار کی طرف جاتے ہیں۔ دو قسم کے خیال بیک وقت ہمارے اندر گویا کہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو دو قسم کے خیال اگر چل رہے ہوں تو اس کو عقیدہ نہیں کہا جاتا۔ اب اگر وہ دونوں برابر بھی آ جائیں، ہاں او نہ، مثبت و منفی، یا مثبت کہیے اس کو، اب اگر مثبت و منفی دونوں آ جائیں تو یہ اگر برابر سطح پر آ جائیں تو یہ متضاد جو چیزیں ہیں اس کو عقیدہ نہیں کہیں گے۔ عقیدہ فکر کے اس عزم مصمم کو کہا جائے گا اور نظریات کے اس رسوخ کو کہا جائے گا کہ جب وہ خیال آپ کے ذہن میں آ رہا، یہ نفسیات کے طور پر عرض کر رہا ہوں، میں کلام میں نہیں آیا تو تاکہ عوام اس کو سمجھے، وہ اپنے سامنے جب دوسرے تصور اور خیال کو چھوڑے نا اور وہ ایک ہی رہ جائے تو وہ فکر کے طور پر عقیدہ ہوتا ہے۔ اب وہ دوسرا خیال اس سے جتنا نیچے چلا جائے گا اور ایک جتنا مثبت اوپر آ جائے گا، اور ایک اس طرح اوپر آ جائے یا ایک اس طرح باقی رہ جائے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور تصور ہی نہ رہے، تو وہ فکری عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیونکہ دراصل تصور تو نہیں ہے، تصدیق ہے، لیکن میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ عوام اس کو سمجھ لے کہ یہ فکری طور پر لغوی معنی میں کس طریقے سے ہم عقیدے کو سمجھ سکتے ہیں۔ عقیدے کو شرعی اعتبار سے یہ ایمان کا مترادف ہے، یہ ایمان کا مترادف ہے۔ عقیدہ یعنی عقیدہ صحیحہ، یہ ایمان کا مترادف ہے۔ اب آپ ایمان کے تعلق کے حوالے سے اس کو آپ گویا کہ ذکر کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو آ جاتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے تو اس کی تمہید آپ نے گویا کہ خود ذکر فرما دی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو وحی کا سلسلہ اس عالم آب و گل میں اور رنگ و بو میں سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور
رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام بنا کے مبعوث کیے گئے، تو رسالت و نبوت کا سلسلہ جو متواتر یک بعد دیگرے چل رہا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین سید المرسلین سید الانس والجن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ ختمی مرتبت بھی ہیں اور ختمی زمانی بھی ہیں، یعنی حضور علیہ السلام پر وہ ختم۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا ایک گویا کہ سادہ سا مفہوم ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کے جو دلائل ہیں اس کی طرف پھر ہم چلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا علامہ سمر عباس صاحب تشریف فرما ہے، عقیدہ ختم نبوت پر ابتدائی طور پر کیا آپ گفتگو فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ارشاد فرمایا اور آپ نے بھی اپنی ابتدائیہ میں بڑے آسان انداز میں بیان کیا، عوام کی آسانی کے لیے میں اس کی وضاحت یوں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی فرض ہے اور اسی طرح آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین و ایقان رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ ہے اس کی وضاحت عوامی سطح پہ، واہ واہ واہ۔ اور علماء نے بھی یہی لکھی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کوئی کسی معنی میں اگر یہ سمجھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آ سکتی ہے، شفا شریف کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے اس بات کو، فرمایا وہ بندہ بھی، اور جو یہ سمجھے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے وہ ذلی ہو کر یا بروزی ہو کر وہ بندہ بھی، اور جو ایسے دعویٰ کرنے والے کی تصدیق کرے وہ بندہ بھی، اور جو ان کو مان لے وہ بندہ بھی، اور جو ان سے دلائل طلب کرے ان کو سچا جان کے وہ بندہ بھی، یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا ہے، صحیح، کسی معنی میں۔ یہ حتمی بات ہے، یہ حتمی اور ختمی بات یہی ہے، بس اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ اب جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک لفظ عقیدہ بھی ہے، عقیدہ گانٹھ لگانا، یعنی اس کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، صحیح، اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے، اور وہ کہ جو پکی ہو جائے، یعنی جب عقیدہ اسلامی کہا جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، نبیوں کی رسالت اور نبوت، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت، اسی طرح فرشتے، اسی طرح قرآن کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت، اسی طرح فرشتے، اسی طرح جنت، اسی طرح جہنم، اسی طرح حشر، اسی طرح نشر، اسی طرح مرنا، اسی طرح مر کے اٹھنا، یہ سب چیزوں کو سمجھ کر قرآن و حدیث کے دلائل سے، علماء صحیحہ و حقہ سے اپنے دل میں رکھ کر اوپر اللہ رسول کے محبت کی ایسی گانٹھ لگانا کہ شیطان بھی نہ کھول سکے، اس کو عقیدہ اسلامی کہتے ہیں۔ کیا کہنے، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ کے اعتبار سے ابتدائی بات۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہوں گا کہ ختم نبوت پر آپ کلام فرمائیں تاکہ مزید اس پر کلام سننے کو ملے ہمیں۔ دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین سے ہے، جس طرح بھی ذکر کیا، عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین سے ہے، اور ضروریات دین کے اندر جو عقائد ہیں، جس طرح بھی ذکر فرمایا حضرت نے کہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، اور پھر اس کے ساتھ تمام، ان کو تمام کو بیک وقت مجموعی طور پر قبول کرنا، دل سے اس کو سچ جاننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ اب اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار، سب کا انکار، تو عقیدہ ختم نبوت جو وہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا انکار ایسے ہی ہے جیسے خدا کے ایک ہونے کا انکار۔ میں ایک آسان مثال دے رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور سید عالم کی ختم نبوت کا انکار بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توحید کا انکار، اس کے ایک ہونے کا انکار۔ اس کے دوسرے انداز میں سمجھے، اگر کوئی بچہ، کوئی دوست یہ کہنا چاہے اتنا اس پر جزم کیوں ہے اور اتنا اس پر اعتماد کیوں ہے اور اتنا اس پر رسوخ کیوں ہے، میں کہوں گا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، مومن کہے، اور وہ کہے میں اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو مومن ہے؟ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جب اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے تو جب وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا تو مومن کیسے ہیں؟ تو میں اگلا اس سے بات پوچھوں گا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کو ایک ماننا ایمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟
اگر وہ پڑھا لکھا تو ہوگا وہ کہے گا اس لیے کہ ایمانیات جن دلائل اور جس سورس سے پہنچتے ہیں وہ تمام سورس اور دلائل اس عقیدے پر مضبوطی طور پر آتی ہے کہ اللہ کا ہونا اور ایک ہونا یہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے. اور جس عقیدے کو یہاں سے لنک ہو جائے تو وہ عقیدہ ضروریات دین میں جاتا ہے. تو میں نے کہا دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے خدا کو ایک یقین کرنا یہ لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بات کہ اللہ ایک ہے یہ ایسے سچے ذرائع سے مل رہا ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے. کہ لگے ہاں، میں نے کہا اسی ذرائع سے یہ بات مل رہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہٰذا عقیدہ ختم نبوت اسی ذرائع سے، یعنی وہی قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نصوص سے، اور جو دلالت پر اجماع ہے دلالت اس کی قطعی ہے اس حوالے سے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجیے آسان انداز میں کہ حضور سید عالم کی ختم نبوت کا انکار یہ بالکل اسی طرح ہے الیاذ باللہ جیسے کوئی بندہ خود کو مومن کہے اور وہ خدا کا انکار کرے. اگر وہ خدا کا انکار زبان سے نہ بھی کر سکا، اس نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کر لیا، تو یہ خدا کی وحدانیت اور یکتائی کا انکار ہے. اس لیے کہ ضروریات دین کے سارے عقائد جو چل رہے ہیں وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے، اور اس کو قبول مجموعی طور پر کیا جائے گا. ایک کو چھوڑیں گے تو سارے چھوٹ جائیں گے. ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مسئلہ حافظ صاحب اگر قرآن میں کہیں اشارت النص اشارے میں آ جاتا ہے یا دلالت میں آ جاتا ہے، عبارت میں نہ آئے، اقتضاء میں آ جائے، تب بھی وہ مسئلہ اپنی نوعیت کے اندر گویا کہ بڑا اونچا درجہ اختیار کر جاتا ہے. تو ایک مسئلہ جہاں پر قرآن کے اندر واضح طور پر ذکر کیا ہو، عبارت میں ذکر کیا ہو، تو وہ کتنا اونچے درجے کا ہوگا. تو قرآن کریم وہ مبارک کتاب ہے کہ جس میں کسی کا ذکر اشارے میں بھی آ جائے تو وہ چیز متحقق اور محکم ہو جاتی ہے. صحیح. عقیدہ ختم نبوت قرآن کی 100 آیات سے ثابت ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کریم کی 100 آیات سے ثابت ہیں. اب 100 آیات تو یہاں نہیں پڑھی جاتی، لہٰذا میں نے جو توحید اور ختم نبوت کا ایک کانسیپٹ عوام کے لیے ذکر کیا اسی طرز پر اگر آپ چلیں گے تو پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ عقیدہ جو لیا جاتا ہے نا، جس طرح میں نے مسئلہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب احکام کے عقائد ہم لیتے ہیں نا تو دیکھیں ہر چیز کا چاہے وہ عقیدہ ہو یا اعمال ہو اس کا سر چشمہ اول قرآن ہے. اور جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کی تعبیر حق حدیث میں ہے. اب تعبیر حق کا جو عملی جامع ہے وہ اجماع صحابہ میں ہے. اور احکام کے لیے پھر انہی تینوں کو دلیل بناتے ہوئے آنے والے دور کے اندر نوپید مسائل کے لیے جب ہم اس کا حل نکالتے ہیں تو وہ قیاس اور اجتہاد حجت بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احکام شریعت جو ثابت ہوتی ہے وہ قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے. اسی طرح اگر آپ عقائد کے اندر آ جائیں تو جس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تو وہ چیز کہاں سے آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے قرآن سے آئے گی. اب قرآن پر آئے گی تو اسی طرح کا جزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے. اب وہ چیز مضبوط ہے، ضروری ہے، لازم ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ سواد اعظم سے پتا چلے گا. اسی لیے امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے جب عقائد کی ترتیب بیان کی تو وہاں پر بھی آپ نے 4 دلائل نقل کی. فرمایا جس طرح کہ احکام شریعہ میں 4 دلائل ہیں اس طرح عقائد علم کلام میں بھی 4 دلائل ہیں. احکام شریعہ کے لیے قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اور عقائد کے لیے قرآن، سنت، سواد اعظم، عقل صحیح. لہذا اب سواد اعظم جو ہے یہ بتائے گا کہ جو امت کا اجماعی گروہ، کیونکہ حضور نے فرمایا میری امت کبھی ضلالت پر، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ امت بحیثیت مجموع کے عصمت کا درجہ رکھتی ہے. کیا بات ہے کہ حد تواتر پر ہے. اس کا انکار نہیں، اس کا انکار جہنم میں جانا ہے، اس کا انکار جہنم کی راہ کو اختیار کرنا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی آیت جو سورہ نساء کے اندر ہے جو ختم نبوت کے اس بات کو چلانے میں پہلے ہمیں سب سے زیادہ واضح حکم یہاں سے ملتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کو واضح کر دیا ہے اس کے بعد اگر کوئی اس حق کی مخالفت کرے، ایک بات، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے اجماعی راستے کو چھوڑ کر وہ الگ تعبیر، الگ تشریح، الگ عقیدہ نکالے، تو فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جب رسول نے حق بتا دیا، حق کے واضح ہو جانے کے بعد
اب وہ رسول کی مخالفت کرے اور امت کا اجماع اور مومنین کی جماعت سے ہٹ کر وہ کسی اور فکر اور نظریے کی گویا کہ اتباع کرے، تو فرمایا جس طرف وہ جا رہا ہے اللہ کا جلال ایسا ہے، اللہ فرماتا رجوع کی توفیق نہیں دوں گا، اسی طرف دھکا لگاؤں گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں جا کر اللہ یعنی حافظ صاحب دیکھیے کہ وہ کام جس سے خدا شدید ناراض ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے علیہ باللہ غضب کا حال یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی زندگی میں مراجعت کا موقع نہیں دیتا، لوٹنے کا موقع نہیں دیتا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایک رسول کی مخالفت اور ایک امت کے اجماع اور سواد اعظم کی مخالفت۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 200 کے قریب احادیث اور آپ کے سینے پر اترنے والا قرآن، اس کی 100 آیات اس بات کو ذکر کر رہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث کو ساتھ میں لیجئے تو سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، میرے ناقص اور بیکار ہاتھ اس لائق نہیں، صرف نقل حدیث کے لیے میں صرف عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جناب سید عالم کی مبارک انگشت جو سبابہ ہے شہادت کی انگلی وہ، اور جو درمیان کی وسطی وہ مبارک نور والی انگلیاں حضور نے اس طرح جوڑ کر ارشاد فرمائی، فرمایا میرے بعد قیامت آئے گی درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں ایک تو قرآن کی 100 آیات، حضور سید عالم کا ارشاد، اس کی کوئی مخالفت کرے، اور پھر حضور سید عالم کا آخری نبی ہونا، اس کو آگے مزید تفصیل ذکر کریں گے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا ہے یا افضل نبی ہونا ہے؟ ایک بات بیچ میں لے آئی، خاتم النبیین کا معنی لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس سے مراد یا وہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہونا ہے یا افضل نبی ہونا ہے۔ تو امت کا سواد اعظم کا اس بات پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے جناب، ایک ہی معنی ہے، وہ افضل النبی نہیں ہے، وہ آخر النبی۔ اللہ سبحان یہ سن لیجیے اللہ آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا حساس دیکھا آپ نے معاملہ ہے یہ، اور کتنی اس میں ہر لحاظ سے نالج ایک مسلمان کو مومن کو ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، یقیناً تشنگی باقی رہ گئی ہے، بہت کچھ سننا چاہتے تھے، بہت کچھ سمجھنا چاہتے تھے، لیکن محبتوں کے سلسلے جاری و ساری رہیں گے۔ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی سحر کی نشریات میں، جی ہاں، بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، اور نشریات تو آپ کی میری پسندیدہ رمضان میں بول۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کا احسان ہے، ماہ رمضان ہے، پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ، شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔